بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. طين عليك العباس. هذا مقطع حقيقي. لا عندي مقطع انا عندي مقطع انا نزل. نعم طلع عليهم. ولكن الشاب قبلك الشاب حتى قضينا ما حد هو موصل قضينا بالنعال. ومصبني اي عليكم عليك. ولكن نشين عندي هالسالك احنا نشين يا ابن الزاب يا عدل الطرف يا عدل السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا ایک مزار ہے جس کو لوگ عورتیں اور مرد دونوں مل جل کے جوتے سے مار رہے ہیں. تو میرے بھائیو، کہا جاتا ہے کہ یہ جو مزار ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور جسے یہ اہل تشیع جو ہے بہت نفرت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ جا کے تبرہ کرتے ہیں، یعنی جوتوں سے مارتے ہیں، ایسی کچھ غلط حرکتیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، کیا ایسا کرنا مطلب کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان کے والد جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے کا مطلب گالیاں دینا یا پھر ان کی توہین کرنا، یہ صحیح ہے یا غلط؟ وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہم اس کو کیٹاگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں بغیر کسی تردد کے شروع میں یہ ورڈکٹ دے دوں کہ چاہے اہل بیت ہوں علیہم السلام، امہات المومنین ہوں علیہم السلام، یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ 3 شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے. ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یا لعنت بھیجنا یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے. یہ بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹی وی چینلز پہ پابندی تو بعد میں لگائیں، پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کے پاس ایسے علماء کا پینل ہونا چاہیے جو اس طرح کی لائیو جو کوریج ہے، خواہ وہ اہل سنت کی تقاریر کی ہو یا اہل تشیع کی، اس کو کرٹیکلی دیکھے، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ 5 منٹ کے ڈیلے کے ساتھ وہ ویڈیو آن ایئر ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی نے کوئی گستاخانہ جملہ بولا ہے تو اس کو وہیں پر روکا جا سکے، ایڈٹ کیا جا سکے. ادروائز یہ سلسلہ پھر تھمے گا نہیں. اور ایجوکیشن اس میں ضروری ہے. یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی عربی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ عربی میں گالیاں بھی دیں ان کو، تب بھی یہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے. تو اس طرح کی نیشن کے اندر ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ عربی کے اندر وہ کیا بول رہے ہیں، ٹی وی چینلز والوں کو. تو اس اعتبار سے ان کو ایس او پی ملنا چاہیے، وہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا چاہیے. اور حیران کن بات ہے کہ ٹی وی چینل پہ تو پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، اور وہ جو بدبخت کھڑا ہو کے یہ سارے بکواسات کر رہا تھا اس کو بھی پکڑا ہے کسی نے کہ نہیں؟ اصل تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تھی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بھی ایک غالی رافضی
بلکہ اسے نصیری کہنا چاہیے. آصف الوی نے جو ہے وہ گستاخانہ جملہ بولا اور معاذ اللہ تکفیر کی ان کی، تو اس کے جواب میں میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی. الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے. میں نے جذباتی رد نہیں بلکہ علمی رد کیا ہے. جذباتی رد تو آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بہت ہو رہا ہے، وہ ان کا کر رہے ہیں یا ان کا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں کہ جن کی وجہ سے امت کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو امن کے اعتبار سے یہاں پر کئی ایک تکلیف کا سامنا رہا اور فسادات بھگتنے پڑے کئی دہائیوں تک، وہ دوبارہ سے تنظیمیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں. اور اسی مکتب فکر کے علماء جو ان تنظیموں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر خود تان کرتے تھے، اب وہ خود ان کی سربراہی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تنظیموں کا باہر نکلنا بیسیکلی اس قسم کی ذلیل حرکتوں کا ریونج ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. جس طریقے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک خود ساختہ جھوٹا جملہ بولا، اور اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع ہوئیں بالکل اس طریقے سے. جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا جو یہ اڈاپٹ کیا گیا اہل تشیع کے غیر ذمہ دار ذاکر یا عالم کی جانب سے اعلانیہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تنظیمیں جن سے آپ کو اختلاف تھا اب دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا وہ سودا اپنی پبلک میں بیچے. تو یہ دونوں طرف کی علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں پر میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں. خصوصاً یہ آصف الوی والے مسئلے پہ بھی ذمہ دار علماء نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کی بات کرنا. اور اس سے بھی بڑھ کر جو مفتی اعظم ایران ہیں امام ان کے خامنائی صاحب، ان کا تو بہت پہلے فتویٰ آیا تھا جب یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، اس نے جب سیدہ عائشہ کی توہین کی تو اس وقت خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور ایسا شخص شیعت سے خارج ہے. اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے. بس یہی اب کیا جا سکتا ہے. باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ، یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں. علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ فالو کریں. باقی رہا علمی اختلاف، تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر، لعنت کرنے کے اوپر، سب و شتم کرنے کے اوپر. علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث خود ایک ناسبی روایت کر رہا ہے، مروان بن حکم، اور اس نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی، امام سجاد کو، بخاری میں بھی ہے مسلم میں، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں. حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگانا چاہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا ہے، یہ سنت ہے، آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں. اتنی مشکل سے حضور نے یہ مشرکانہ ایک رسم توڑی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ حج والے سفر میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، امت کے لیے آسانی فرمائی. تو جب حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے رہے، حالانکہ خلیفہ راشد تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، یعنی جمع کرنے کی، چاہے وہ قران کی شکل میں ہو یا تمتع کی شکل میں. تو انہوں نے سنت کو اڈاپٹ کیا. اس پہ حضرت عثمان نے کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈلوایا، نہ کسی نے کہا کہ گستاخی ہو گئی.
کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت علی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ علمی رد کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اہل شام میں سے ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس, حضرت معاویہ کا دور ہے اور شامی تو آپ کو پتا ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی ہے, اور وہ شام سے آتا ہے. حضرت معاویہ نے پھر اپنے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی, حضرت علی نے اس کو بحال کیا تھا, لیکن پھر وہ پابندی جب دوبارہ لگی تو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر سے آ کے وہ شخص کہتا ہے, ترمذی کے الفاظ ہیں کہ بتائیے حج تمتع جائز ہے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا؟ تو ان کا جائز, یہ تو سنت ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ. اگرچہ آپ نے قران کیا لیکن وہ بھی ایک حج اور عمرے کو جمع کرنے کی شکل ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمائیں اور حکم دیں اپنے اصحاب کو, اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس طرح کے اور کئی ایک اختلافی موضوعات ہیں. مسئلہ نمبر 197 میرا یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اماموں کی گستاخی کا الزام. یہ تو اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو بتا رہے ہیں خلفائے راشدین سے صحابہ کرام اختلاف کر لیتے تھے علمی دلائل کی روشنی میں. وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے شامل کر لیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو باقی لوگوں سے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب کانٹیننٹ میں تینوں جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دعوے دار, وہ اپنا امام مانتے ہیں. ان کی شعراء آفاق تصنیف عربی میں جو ہے حجت اللہ البالغہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اس میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال پہ ایک پورا چیپٹر باندھا ہے. اس میں انہوں نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف نہ کر سکتے ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ ہے مسلمانوں کی دین کی جڑ اور بنیاد. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.